نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام المواہب اللدنیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضائل، واقعات اور سیرت پر مشتمل ہیں۔ اس سے پہلے پہلی وحی کے نزول کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پہلی وحی قرآن کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں علامہ احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرما رہے ہیں کہ غار حرا کو ہی کیوں اختیار کیا گیا، کسی اور غار کو اللہ تعالیٰ کیوں منتخب نہیں فرمایا؟ اختیار حراء دون غیری وقد اورد ابن ابی جمرہ سؤالا وهو انه لما اختص صلی اللہ علیہ وسلم بغار حراء فكان يخلو فيه ويتحنث دون غیره من المواضع، واجاب بان هذا الغار له فضل زائد على غیره من جهة انه منزو ومجموع لتحنثه وهو يبصر بيت ربه والنظر الى البيت عباده، فكان له فيه اجتماع 3 عبادات الخلوة والتحنث والنظر إلى البيت وغيره ليس فيه هذه الثلاث۔ اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ابن ابی جمرہ نے یہ سوال ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غار حرا کو کیوں خاص فرمائیں؟ غار حرا میں ہی آپ کیوں عبادت کرتے تھے، دوسرے غاروں میں کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیے کہ بِأَنَّ هَذَا الْغَارَ، اس غار کی بڑی فضیلت ہے دوسرے غاروں پر، اس اعتبار سے کہ یہ ایک مناسب مقام ہے اور یہ ایک عبادت کے لیے بہترین مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام عبادت کرتے ہوئے بیت اللہ کو آپ دیکھ رہے تھے، یعنی غار حرا میں بیٹھ کر یا اس کی اونچائی سے اگر دیکھیں تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ، تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے اس میں 3 عبادتیں جمع ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ تنہائی، گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ بھی عبادت، اور وہاں پر آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کو آپ دیکھ رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسرے غاروں میں یہ چیز موجود نہیں ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کا اور کعبۃ اللہ کے دیدار کی جو سعادت ہے، جو موقع ہے، دوسرے غاروں میں نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمَرْجَانِ حَيْثُ قَالَ فِي فَضَائِلِ حِرَا وَمَخْتُصَّ بِهِ تَأَمَّلْ حِرَا فِي جَمَالِ مُحَيَّاهُ فَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ مَنْ حَلَا حُسْنُهُ فَمِمَّا حَوَى مَنْ جَاءَ لِعُلْيَاهُ زَائِرًا يُفَرَّجُ عَنْهُ الْهَمُّ فِي حَالِ مَرْقَاهُ بِهِ خَلْوَةُ الْهَادِيِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَفِيهِ لَهُ غَارٌ لَهُ كَانَ يَرْقَاهُ وقبلته للقدس كانت بغاره وفيه أتاه الوحي في حال مبداه وفيه تجلى الروح بالموقف الذي به الله في وقت البداءة سواه وتحت تخوم الأرض في السبع أصله ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه ولما تجلى الله قدس ذکرہ لطور تشظى فهو احدى شظایاه ومنها ثبیر ثم ثور بمکة كذا قد أتى في نقل تاریخ مبداه وفي طیبة اذا 3 فعدها فعیرا ورقانا وأحدا رویناه ويقبل في ساعة الظهر من دعا به ينادي من دعانا أجبناه وفي أحد الأقوال في عقبة حراء أتى ثم قابل لهابيل غشاه
ومما حوا سرا حوته صخور من التبر اکسیرا یقام سمعناه سمعت به تسبیحها واسمعته جمعا فقالوا سمعناه به مرکز النور الالہی مثبتا فللہ ما احلى مقاما باعلاه شق الصدر عند بدء الوحی وروى ابو نعيم ان جبريل وميكائيل شقا صدره وغسله ثم قال اقرأ باسم ربك الذي الآيات الحديث وفيه فقال ورقة ابشر وانا اشهد انك الذي بشر به ابن مريم وانك على مثل ناموس موسى وانك نبي مرسل. شق صدر کا واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو کھولا گیا، چاک کیا گیا، دل نکال کے دھویا گیا زمزم کے پانی سے یا جنتی نہروں کے پانی سے. یہ واقعہ علماء فرماتے ہیں مورخین کے 3 مرتبہ پیش آیا. ایک تو جب آپ 2 برس کے تھے، 2 یا 4 برس کے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس وقت ایک مرتبہ ہوا. دوسری مرتبہ جب آپ نبوت کا اعلان وحی کے نزول سے پہلے ایک مرتبہ ہوا، یہ دوسری مرتبہ ہو گیا. تیسری مرتبہ معراج میں ہوا. ابو نعیم نے اس واقعے کو روایت کیا ہے حدیث کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینہ اقدس کو چاک کیا، وغسلہ اور دھوئے اس کو. ثم قال، پھر انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. وفی، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ فقال ورقہ نے کہا کہ ابشر، آپ خوش ہو جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہے جن کے بارے میں ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی. اور یہ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کی طرح آپ پر ایک چیز آ رہی ہے، یعنی فرشتہ، جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہی فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آپ نبی مرسل ہے، وہ نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے. وغدا روی شق صدرہ شریف ہنا ایضاً وغدا روا شق صدرہ شریف ہنا ایضاً الطیالسی والحارث فی مسندیہما والحکمت فیہ لیتلقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یوحى الیہ بقلب قوی فی اکمل الاحوال من التطہیر. اور ابو داؤد الطیالسی نے بھی اور حارث نے بھی اپنے مسند میں، ان دونوں نے اپنی مسند میں اس واقعے کو بیان کیا، روایت کیا، یعنی حضور علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی سینے کو باہر نکالا گیا اور جنتی نہر کے پانی سے اس کو دھویا گیا اللہ کی طرف سے. اس میں حکمت کیا تھی بتا رہے ہیں. اس میں حکمت یہ تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ پر وحی نازل فرما رہا ہے اس کو حاصل کر لے لیں بقلب قوی، طاقتور دل سے. حضور کے دل کو اور مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. فی اکمل الاحوال، مکمل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ آپ وحی الہی کو حاصل کریں. مراتب الوحی، وحی کے درجے کیا ہیں بتانا، وحی کے طریقے کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کلام نبی پر نازل کرتا ہے اس کو وحی بولتے ہیں. تو یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا نبی پر نازل کیا جاتا ہے، نبی تک خدا کا پیغام، خدا کی وحی، خدا کا کلام جو پہنچتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں. قال ابن القیم وغیرہ، ابن قیم اور دوسروں نے کہا وکمل اللہ تعالی لہ علیہ السلام من الوحی مراتب عدیدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کے کئی درجات کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمایا، کئی مراتب کو. پہلا مرتبہ کیا ہے وحی کا بتا رہا ہے، الرؤیا الصادقہ، سچا خواب. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمایا حضور پر، یعنی خواب میں حضور کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ کیا کیا واقعات ہونے والے. تو یہ بھی وحی ہے. فکان لا یرا رؤیا، بس حضور کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ خواب ظاہر ہوتا صبح کی روشنی کی طرح. یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے تو انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا، ہر چیز نظر آتی، واضح طور پر نظر آتی. تو حضور کا خواب بھی، رات میں جو خواب دیکھیں دن میں اس کو آپ اپنی نگاہوں سے برا ہوتا ہوا دیکھتے تھے. تو یہ بھی ایک وحی ہے، برائے وحی کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی وحی کا ایک درجہ اور ایک مرحلہ ہے. الثانیہ، دوسرا درجہ ہوتا ہے ما کان یلقیہ الملک فی روعہ وقلبہ من غیر ان یراہ، کہ فرشتہ حضور کے دل میں اللہ کا کلام ڈال دیتا ہے بغیر اس کے کہ حضور اس کو دیکھیں. کما قال، یعنی حضور کو نظر آئے بغیر. کیا مطلب؟ فرشتہ ایسا سامنے آ کے بیٹھ رہا نہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے دل میں کلام ڈال دینا. یہ بھی ایک صورت ہے جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، بے شک روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے دل میں یہ خیال ڈال دی، لن تموت نفسی،
یا کوئی بھی نفس انتقال نہیں کرے گا یہاں تک کہ اپنے رزق کو پورا کرے. یعنی انسان کا رزق جب تک دنیا میں باقی ہے لکھا ہوا ہے، وہ رزق ختم ہونے تک اس کو موت نہیں ہے. موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزق ختم ہو گیا. فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، اور اچھے انداز میں تم رزق کو طلب کرو. الحدیث، یہ حدیث پاک ہے. رواہ ابن ابی دنیا، ابن ابی دنیا نے اس کی روایت کی ہے. قناعہ میں ہو رہا ہے، قناعہ ایک کتاب کا نام ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. الثالثہ، تیسرا طریقہ بتا رہا ہے. کانا یتمثل له الملک رجلا، فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے فرشتہ لیکن کسی انسان کے روپ میں، یعنی اس کی ایک شکل اختیار کر کے آتا ہے، انسانی شکل میں آگے حضور سے مخاطب ہوتا ہے. فیخاطب، بس وہ آپ سے خطاب کرتا ہے. حتی یعی عنہ، یہاں تک کہ حضور یاد کر لیتے ہیں اس سے اس چیز کو جو وہ آپ سے کہتا ہے. فکان یاتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. کس کی صورت میں؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اور شکل میں. اس کو امام نسائی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. قلت وکانا دحیہ جمیلا، میں کہتا ہوں کہ دحیہ کلبی بہت ہی خوبصورت ہے، وسیم تھے. اذا قدیم لتجارت خرجت الظعن لتراہ، جب وہ کسی تجارت کے لیے جاتے تو لوگ قافلوں کی شکل میں نکل کر آتے، یعنی خواتین نکل کر آتی تاکہ وہ ان کے چہرے کو دیکھے. فإن قلت، اگر تم کہو گے اذا لقی جبریل والنبی علیہ السلام فی صورت دحیہ فأین تکون روحه فإن كانت في الجسد الذي له 600 جناح فالذي أتى لا روح جبريل ولا جسد وإن كانت في هذا الذي هو في صورته فهل يموت الجسد العظيم أم يبقى خاليا من الروح المنتقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية. وجيب كما ذكره العيني بأنه لا يبعد أن يكون انتقالها موجب موته فيبقى الجسد حيا لا ينقص من معارفه شيء ويكون انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضر وموت الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلا بل بعادة أجراها الله تعالى في بني آدم فلا تلزم في غير انتهى. اگر تم یہ کہو گے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو ان کی روح کہاں ہوتی تھی؟ اگر وہ روح ہوگی جس کے 600 پر ہیں تو فلدی پس جو آئے ہیں نہ جبرائیل علیہ السلام کی روح ہے اس میں، نہ ان کا جسم ہے. اور اگر یہ ان کی روح اگر اس میں اس جسم میں جو جسم یہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں، تو کیا وہ بڑا جسم مر جاتا ہے یا باقی رہتا ہے روح سے خالی ہو کر؟ تو جواب دے رہے ہیں جیسا کہ آئینی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا منتقل ہونا نہ ہو ان کی موت کا موجب، یعنی روح کا منتقل، روح تو نکلی لیکن جسم مرا نہیں. فیبقى الجسد، تو جسم زندہ باقی رہے گا، اس کی خوبیوں میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوں گی. ويكون انتقال روحی، اور اس کی روح کا منتقل ہونا دوسرے جسم کی طرف، جیسا کہ شہداء کے ارواح کا منتقل ہونا ہے ہرے سبز پرندوں کے پپڑوں کی طرف. وہ موت الاجساد، اور جسموں کی موت ارواح کے جدا ہونے سے، یعنی روح کے جدا ہونے سے جسم کا مر جانا یہ واجب نہیں ہے برای عقلی طور پر، بلکہ یہ اس عادت کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیا بنی آدم میں. بس یہ دوسروں میں یہ چیز لازم نہیں آئیں گی. یعنی انسانوں میں کیا ہے، روح نکل گئی تو جسم مر جاتا. فرشتوں میں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. فرشتے کی روح اس کی جسم سے نکل کر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم یعنی دوسرے جسم میں آ جاتی ہے. ویسے اس روپ میں نیا جسم بھی وہ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ قدرت عطا فرمایا ہے. تو فرشتہ کبھی اپنی اصلی صورت میں آتا ہے، کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن دل میں بات ڈال دیتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آتا ہے فرشتہ. وحی کی چوتھی صورت بتا رہے ہیں. الرابع، یعنی وحی کے نازل ہونے کے طریقے، وحی کن طریقوں سے حضور کے پاس آتی تھی. چوتھا طریقہ بتا رہے ہیں.
کہیں یأتی مثلی فی مثلی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی شکل میں بھی وہی آتی تھی، گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی، بیل، تو مطلب وہ اس قسم کی آواز میں بھی وہی نازل، وکان اشد، اور وحی کی اقسام میں یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی حضور پر، حتیٰ ان جبینہ، یہاں تک کہ حضور کی پیشانی مبارکہ، جبین مبارکہ پسینے کی وجہ سے شرابور ہو جاتی، یعنی پسینہ آ جاتا تھا حضور کے پیشانی پر سخت ترین سردی کے دنوں میں، یعنی سردی کے دنوں میں، موسم سرما میں بھی اگر وحی اسی نازل ہوتی اس طریقے سے، گھنٹی کی آواز کی شکل میں اگر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت سخت ہوتی تھی، پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، حتیٰ ان راحلنا، بے شک حضور کی اونٹنی بھی یہ بیٹھ جاتی تھی وحی کی وجہ، حضور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، حضور وحی نازل اگر ہوتی یہ گھنٹی کی آواز کی شکل میں، تو اونٹ پر اتنا بار پڑتا کہ اونٹ بیٹھ جاتی تھی، ٹھہر نہیں سکتی اونٹنی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُ الْوَحْيُ مَرَّةً، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسی طرح وحی آئی، وہ فقید، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارکہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ کی جان تھی، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ، تو ان پر بہت بوجھ پڑ گیا، یہاں تک قریب تھا کہ ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، صحابی برداشت نہیں کر سکے یہ وحی کا جو کی شدت، جو سختی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ قلت، تو میں نے کہا، وروى الطبراني عن زید بن ثابت قال كنت اكتب الوحي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان اذا نزل عليه اخذته برحاء شديدة وعرق وعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم سري عنه وكنت اكتب وهو يملي علي فيه فما افرغ حتى تكاد دا رجلی تکسر من ثقل الوحی حتی اقول لا امشی علی رجلی ابدا ولما نزلت علیہ سورۃ المائدہ کادت ان تنکسر عضود ناقته من ثقل السورہ وراہ احمد والبیہقی فی الشعب۔ طبرانی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، زید بن ثابت، اور جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو حضور کے چہرے انور پر پسینہ آ جاتا تھا، یعنی بخار کی طرح، شدت بخار کی وجہ سے جیسی کیفیت ہوتی، چہرے پہ یا جسم پر پسینہ آ جانا، کپ کپی طاری ہو جانا، وہ کیفیت ہوتی، اور آپ یعنی پسینہ ہو جاتے تھے، پسینہ آ جاتا آپ کے چہرے انور پر موتیوں کی طرح ہوتا، پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی، وحی ختم ہوگی تو وہ کیفیت ختم۔ اور میں لکھتا تھا، جبکہ حضور مجھ پر املا کراتے، حضور مجھ سے کہتے اور میں لکھتا تھا، آیتیں مجھ کو پڑھ کر سناتے اور میں لکھتا تھا، فرض میں فارغ نہیں ہوتا لکھنے سے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے وحی کی ثقل کی وجہ سے، یہاں تک کہ میں کہتا لا امشی، اب میں نہیں چلوں گا کبھی بھی اپنے پیروں کے بل۔ ولما نزلت علیہ سورۃ المائدہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مائدہ نازل ہوا، قریب تھا کہ آپ کی اونٹنی کا بازو ٹوٹ جاتا، سورہ کے ثقل کے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ، اونٹنی پر سورہ نازل ہوا تو سورہ کی شدت اور سختی اور اس کی جلال کا یہ عالم تھا وحی کے، کہ قریب تھا کہ اونٹنی کا بازو، اونٹنی طاقتور ہوتی، اس کا بازو ٹوٹنے کے قریب تھا، اس کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی۔ الخامسہ، پانچواں طریقہ بتا رہے ہیں وحی کا، وحی کے آنے کا پانچواں طریقہ، نزول وحی کا، ان یری الملک فی صورتہ الذی خلق علیہ لہ 600 جناح فیوحی الیہ ما شاء اللہ ان یوحی وہذا وقع لہ مرتين کما فی سورۃ النجم۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ حضور کے سامنے نظر آ جائے، فرشتہ اپنی اس صورت اور شکل میں جس پر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا ہے، 600 پروں کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام، فیوحی، بس وہ آپ کی طرف وحی کرتا ہے، اللہ جو وحی کرنا چاہے، اور یہ حضور کے لیے یہ چیز واقع ہوئی ہے 2 مرتبہ پر، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے۔ السادسہ، 6ویں صورت بتا رہے ہیں کہ ما اوحاہ اللہ الیہ وہو فوق السماوات من فرض الصلاۃ وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ وحی کیا حضور کی طرف ڈائریکٹ، یعنی اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، خواب نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور پر وحی نازل فرمایا، اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے، جیسا حضور پر اللہ تعالیٰ نمازوں کو فرض فرمایا، یہ وحی کے ذریعے ہوا ہے۔
فأوحى إلى عبده ما أوحى، سورہ نجم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ السابعہ، ساتواں طریقہ ہوتا ہے کلام اللہ لہ منہ الیہ بلا واسطۃ ملک کما کلم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کا نبی سے کلام کرنا ہے ڈائریکٹ، فرشتے کے واسطے کے بغیر، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ 7 طریقے ہیں وحی کے، وحی کی 7 صورتیں ہیں۔ وحی کبھی اس صورت میں آتی، کبھی اس طریقے سے وحی آتی۔ قال وقد زاد بعضهم مرتبۃ ثامنہ، بعض لوگوں نے 8ویں قسم بھی بیان کی ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی سے کلام کرنا کفاحن، براہ راست، روبرو، بغیر کسی حجاب، یعنی پردے بھی ہٹا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کیا، بیچ میں کوئی فرشتہ واسطہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آیا، لیکن ڈائریکٹ بات کیا۔ لیکن حضور سے اللہ تعالیٰ جب کلام فرمایا معراج میں، نہ کوئی فرشتہ تھا وہاں پہ، نہ کوئی پردہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرمایا، ڈائریکٹ وحی نازل فرمایا، اور حضور خدا کو دیکھ رہے، خدا نظر بھی آ رہا تھا۔ تو یہ 8ویں قسم ہے، یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ رأی العراقی فی کلام ابن القیم، قال شیخ الاسلام الولی ابن العراقی وکأن ابن القیم اخذ ذلك من روض السہیلی لكنه لم يذكر نزول اسرافیل الیہ بکلمات من الوحی قبل جبریل، فقد ثبت في الطرق الصحاح عن عامر الشعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل به اسرافیل فكان يتراءى له 3 سنين ويأتيه بالكلمة من الوحی والشیء ثم وکل به جبریل علیہ السلام فجاء بالقرآن۔ عراقی، علامہ عراقی، احمد بن عبد الرحیم العراقی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی رائے ابن قیم کے کلام کے بارے میں، ابن قیم یہ جو اقسام بیان کی اس میں ان کا تبصرہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن العراقی فرماتے ہیں وکان ابن قیم نے اس قول کو لے لیا ہے سہیلی کی کتاب سے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا اسرافیل علیہ السلام کے نازل ہونے کا۔ حضور کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی آئے ہو رہا ہے، وحی کے چند کلمات لے کر، قرآن کی کچھ آیتیں لے کر اسرافیل علیہ السلام بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اسرافیل علیہ السلام بھی آئے۔ صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے، عامر شعبی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لانے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا۔ ابتدا میں 3 سال تک وہ حضور کو نظر آتے تھے اور وحی لاتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقرر فرمایا، جبرائیل علیہ السلام باقی کا قرآن لائے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَعْنِي ابن القیم السادسہ ما أوحاه اللہ الیہ فوق السماوات، اب رہا ان کا یہ قول، یعنی 6ویں جو صورت بتائے وحی کی، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر وحی نازل فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر، یعنی معراج کی شب میں۔ 7ویں قسم یہ ہے کلام اللہ بلا واسطہ، اللہ کا کلام بغیر واسطے کے، فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر یہ مراد لے رہے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ حضور کی طرف وحی، فَإِنْ أَرَادَ مَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جِبْرِيلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ عَلَى صُورَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَكِلَاهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنْ أَرَادَ وَحْيَ اللَّهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَهِيَ الصُّورَةُ الَّتِي بَعْدَهَا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ مَرْتَبَةً ثَانِيَةً، 8ویں قسم بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ڈائریکٹ کلام فرمائیں بغیر کسی پردے کے۔ یہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو دیکھیں، یعنی معراج میں اللہ تعالیٰ جو وحی نازل فرمایا، یہ وحی کی یہ قسم صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ تتمۃ مراتب الوحی قلت ویزاد ایضا کلامہ تعالی لہ فی المنام کما فی حدیث اتانی ربی فی احسن صورہ، وہی یہ قسم بتانے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرمائے حضور کے خواب میں آ کر، جیسا کہ زہری کی حدیث میں حضور فرمائے کہ میرا رب میرے پاس آیا فی احسن صورہ، بہترین صورت میں، فقال اب اس نے فرمایا یا محمد، اے محمد، تدری کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ ثم مرتبۃ اخری، پھر اس کے بعد اور ایک مرتبہ بھی ہے، وہی العلم الذی یلقیہ اللہ تعالی فی قلبہ،
وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں ڈال دیتا ہے، حضور کی زبان پر ڈال دیتا ہے. لأنه اتفق على اذا اجتهد اصاب قطعا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس بات پر سب متفق ہے کہ جب حضور اجتہاد فرماتے تو آپ غلطی سے محفوظ رہتے تھے، معصوم، یعنی یہ آپ کا اجتہاد بھی خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. وَكَانَ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَئِ، اور آپ خطا سے معصوم تھے، پاک تھے. وَهَذَا خَرْقٌ لِلْعَادَةِ فِي حَقِّهِ دُونَ سَائِرِ الْأُمَّةِ وَهُوَ يُفَارِقُ النَّفْثَ فِي الرَّوْعِ مِنْ حَيْثُ حصوله بالاجتهاد والنفث بدونی ومرتبۃ اخرى. اور ایک بھی اس کا مرحلہ ہے وحی کا، اور وہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا آنا فی صورت رجل غیر دحیہ، دحیہ قلبی کے علاوہ کسی اور آدمی کی صورت میں آتے تھے. جو فرشتوں کا جھگڑا کرنے کا کیا ہے آپس میں، یعنی اس کے بارے میں تفصیلی حدیث ہے. کفارات یعنی کون سی چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں. بحث مراد ہے، جھگڑے سے مراد ہیں دنیاوی جھگڑا ایسا مراد نہیں ہے، ان کا اختلاف کرنا فرشتوں کے درمیان. علمی اختلاف ہے بھائی، علمی اختلاف فرشتوں کے درمیان بھی ہو سکتا، علمی اور اجتہادی. تو وہ ہے گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں، درجات کو بلند کرنے والی چیز کیا ہے. سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح وضو کرنا، کامل اور مکمل 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، یہ کیا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ سردیوں میں پانی کا استعمال کرنا انسان کے لیے ایک مشقت کی بات ہوتی ہے. اس میں وہ 3 مرتبہ وضو کر رہا ہے، اعضائے وضو کو دھو رہا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور مسجد کی طرف چلتے ہوئے جانا، نماز کے لیے جانا، جو رستے سے گزر رہا ہوں ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد جب نماز پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. نماز کی تیاری جب سے شروع کرتا ہے نماز پڑھنے تک ہر عمل پہ ثواب ہے. وضو کر رہا ہے اس پر بھی ثواب ہے، ایک قدم مسجد کی طرف آگے بڑھا رہا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. اور ہلاک کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کیا ہے، وہ بخالت ہے اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا. دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ خود پسندی، یعنی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا، اپنی بات، دوسرے کی بات کو بالکل نظر انداز کر رہا، تو یہ بھی ہلاکت کی چیز ہے. حدیث ہے، دوسری حدیث میں، یہاں تو حدیث ذکر نہیں کی. اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں جو ہیں اللہ کا خوف ہے. اس سے پہلے والی بات فرمائیے، یعنی اعجاب، خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، اپنی بات، کوئی رائے مشورہ کی بات آ گئی یا کوئی چیز، یہ شخص جو رائے پیش کر رہا کہہ رہا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، دوسرے کی بات صحیح نہیں ہے، تو یہ خود پسندی بولتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا، تو اس کا کیا ہے، یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی. اوفو. اچھا، وحی کی ایک قسم یہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک انسان کی شکل میں آنا ہوا، دحیہ قلبی کے علاوہ کسی اور انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن دحیہ قلب کانا معروفاً عندہم، کیونکہ دحیہ قلبی ان کے بعد مشہور تھے. اس کو ابن منیر نے ذکر کیا. وذکر الحلیمی جو ان الوحی کانا یأتی علی 46 نوعا. علامہ حلیمی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وحی حضور کے پاس 46 طریقوں سے آتی تھی، 46. فذکرها وغالبها كما قال في فتح الباری من صفات حامل الوحی ومجموعها يدخل فيما ذكر والله اعلم. وذكر ابن المنير ان الحال كان يختلف في الوحي باختلاف مقتضاه، فإن نزل بوعد وبشارة نزل الملك بسورة الآدمي وخاطبه من غير كد، وإن نزل بوعيد ونذارة كان حينئذ كسلسلة الجرس. انتهى. علامہ قاضی ناصر الدین احمد بن محمد المعروف بابن المنیر، ابن منیر سے جو مشہور ہے، علامہ قاضی ناصر الدین احمد بن محمد نے ذکر کیا ہے کہ حالت کے اختلاف، یعنی حال مختلف ہوتا تھا وحی میں برا، اس کے تقاضے کے اعتبار سے، وحی جس چیز کی ہے اس کے اعتبار سے اختلاف ہوتا تھا. اگر کسی وعدے کی آیت نازل ہوتی، وحی میں اگر کسی چیز کا وعدہ ہوتا، خوشخبری ہوتی، تو فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تھا، انسانی شکل، اور بغیر کسی مشقت اور محنت کے خطاب کرتا تھا. اور اگر یعنی کسی چیز سے ڈرانے کے بارے میں وعید ہوتی، اگر کسی عذاب کی بات ہوتی ہے اگر آیت میں قرآن کی، تو اس وقت وہ گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی آتی تھی، گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی. انتہا.
عدد مرات نزول جبریل علیہ السلام وقد ذکر ابن عادل فی تفسیرہ ان جبریل علیہ السلام نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24,000 مرۃ. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس کتنے مرتبہ ہیں؟ ابن عادل نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے 24,000 مرتبہ ہو رہا ہے. اللہ آیتیں قرآن کی ہے 6,666. اگر صرف آیتوں کے لیے آتے تو 6,666 مرتبہ ہونا چاہیے، لیکن 24,000 کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لیے ہی نہیں، انہوں خود استفادے کے لیے آتے تھے حضور کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ. اگر اس کو ہم سالوں میں اگر تقسیم کریں تو ہر سال 1,000 مرتبہ سے زائد. یعنی 6 مہینے میں 500 مرتبہ، 3 مہینے میں 250 مرتبہ. وَنَزَلَ عَلَىٰ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس صرف 12 مرتبہ ہے. آدم علیہ السلام کی عمر شریف ہے 1000 سال، لیکن ان کے پاس 12 مرتبہ ہے. ادریس علیہ السلام کے پاس صرف 4 مرتبہ ہے. نوح علیہ السلام کے پاس صرف 50 مرتبہ ہے، 1000 سال عمر تھی ان کی. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ ہے. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حضور کے پاس ہے. تو بعض صوفیہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سے گئے ہی نہیں تھے جبرائیل علیہ السلام. حضور جب نبوت کا اعلان فرمائے، وحی نازل ہوئی، تو اس وقت سے لے کے حضور کے وصال فرمانے تک حضور کی خدمت میں ہی رہتے تھے. قرآن لانا ہے تو اوپر جا کے لے کے آتے تھے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبرائیل علیہ السلام کے بھی حضور استاد ہیں. فرشتوں کے سردار کو بھی آپ نے اپنا فیض، اپنا علم عطا فرمایا. یعنی فرشتے بھی حضور کی صحبت اور رفاقت کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے. سید الملائکہ آسمانوں پہ نہیں بلکہ ان کی رہائش گاہ، ان کا رہنا اور حضور کی رفاقت میں رہنا ان کا معاملہ تھا. جب اللہ تعالیٰ آیت ان کو عطا فرماتا کہ حضور تک پہنچاؤ، تو جب وہ آسمانوں پر جا کے لے کے آتے، پھر آگے حضور کے پاس بڑھ جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 24,000 مرتبہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اول امر الصلاۃ وقد روی ان جبریل تبدى له في احسن الصورة واتي برائحة فقال يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك انت رسولي الى الجن والانس. روایت میں آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے لیے ظاہر ہوئے بہترین صورت میں اور خوشبو لگا کر. فقال، بس انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں جنات اور انسانوں کی طرف. فدعوہم، بس آپ ان کو بلائیے لا الہ الا اللہ کی طرف. ثم ضرب برجلہ الارض، پھر جبرائیل علیہ السلام اپنا پیر زمین پر مارے تو پانی کا چشمہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا. اس سے جبرائیل علیہ السلام وضو کیے، پھر حضور سے انہوں نے وضو کی درخواست کی تو حضور بھی وضو فرمائے. وقام جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. وامرہ ان یصلی، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بھی ان کے ساتھ نماز پڑھے. فعلمہ الوضوء والصلاۃ، حضرت جبرائیل علیہ السلام وضو کر کے بتائے، نماز پڑھ کے. ثم عرج الی السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے. ورجع، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اپنے گھر کی طرف. جب آپ گزر رہے تھے کہ درخت اور پتھروں کے پاس سے، کسی درخت اور پتھر سے آپ نہیں گزرتے مگر وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. حد آتا، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، ان کو اس چیز کی آپ نے خبر دی. فغشی علیہا من الفرح ثم امرها، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوشی چھا گئی تھی، پھر آپ نے ان کو حکم فرمایا، بس وہ بھی وضو کی اور وہ بھی نماز پڑھی جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کو بتائے تھے. فکانہ ذالک اول فردیہ، پہلی فرد ہے جو حضور جو یہ ادا فرمائے. ثم ان اللہ اقرہا فی السفر، اللہ تعالیٰ اسی کو باقی رکھا سفر میں بھی. پہلی فرض کیا ہے جو ادا فرمائے؟ یعنی 2 رکعت فرض سے پہلے ابتدا میں جو فرض ہے نمازیں 2 رکعت تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح باقی رکھا سفر میں، اور حضر میں مکمل
فرما دیا اللہ تعالیٰ، یعنی مکمل 4 رکعت پڑھنا ہے حضر میں۔ وقال مقاتل کانت الصلاۃ، حضر یعنی اپنے مقام پر انسان جو رہتا ہے اس کو حضر کہتے ہیں، اپنا مقام چھوڑ کر دوسری جگہ اگر چلا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ 90 کلومیٹر دور چلا جائے تو اس کو سفر کہتے ہیں، بعض علماء 80 بھی کہتے ہیں۔ کانت الصلاۃ اول فردیہ رکعتین بالغداۃ، ابتدا میں 2 ہی نمازیں فرض سی ہو رہے ہیں، صبح 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ قال فی فتح الباری کان صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاسراء یصلی قطعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اسی طرح صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اختلاف کیا گیا کہ کیا 5 نمازوں سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یا نہیں، تو کہا گیا کہ فرض اس وقت کیا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی فرض تھی، اور اس میں حجت دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی تم سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی بیان کرو، نماز پڑھو، سورج طلوع یعنی نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ قال النووی، امام نووی نے کہا اول ما وجب الانذار والدعاء الى التوحید ثم فرض الله من قیام اللیل ما ذکره فی اول سورة المزمل ثم نسخه بما فی آخرها ثم نسخه بإیجاب الصلوات الخمس لیلة الاسراء بمکہ، واما ما ذکره فی هذه الرواية من ان جبریل علیہ السلام علمه الوضوء وامره به فيدل على ان فرضیۃ الوضوء كانت قبل الاسراء۔ اب یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضور پر یہ واجب کیا تھا کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں، پھر اللہ تعالیٰ قیام اللیل، رات میں عبادت کو فرض کیا تھا حضور، سورہ مزمل میں جیسا کہ ذکر ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیا اس کے ذریعے جو سورہ کے آخر میں قیام اللیل بھی منسوخ کر دیا گیا اس کی فرضیت۔ ثم نسخہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی منسوخ کر دیا 5 نمازیں فرض کر کے شب معراج میں مکے میں، اور اس روایت میں جو بات ذکر کی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام وضو کر کے بتایا حضور کو، اور اس کے بارے میں حضور سے انہوں نے کہا وضو کرنے کے لیے کہا، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے یہ حدیث کہ وضو کی فرضیت اسراء سے پہلے تھی، معراج میں نماز فرض ہوئی لیکن اس سے پہلے وضو فرض تھا۔ فترۃ الوحی، وحی کی فترت سے مراد وقفہ، 2 وحی کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جیسے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد 15 دن کے لیے وحی رک گئی، اس کو فترت بولتے ہیں، اس کو ایک وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی نازل ہونے تک بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو فترت کہتے، تو ایسا ایک مرتبہ ہوا تھا، ثم فتر الوحی، پھر وحی رک گئی، فترتاً ایک مدت تک، شقہ علیہ، جو حضور پر گراں گزری ہے مدت پر، اور حضور غمزدہ ہو گئے تھے، گراں یعنی بار محسوس ہوا وہ فترۃ الوحی۔ فترۃ الوحی کیا ہے؟ یہ عبارت ہے ایک مدت کے تاخیر مؤخر ہونے سے، وحی مؤخر ہو گئی تھی ایک زمانے تک، مؤخر یعنی رک گئی تھی، ملتوی ہو گئی تھی، وکانہ ذالک، اور وہ اس لیے تھا لیذھب عنہ، تاکہ حضور سے وہ چیز، وہ گھبراہٹ دور ہو جائے، وہ تکلیف جو حضور پا رہے تھے، اور تاکہ حضور کو شوق حاصل ہو دوبارہ وحی کے نزول کا۔ وحی وکانت مدت فترۃ الوحی، اور وحی کے رکنے کا جو زمانہ ہے مؤخر ہونے کا، بعض علماء نے کہا کہ 3 سال ہے، ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور بھی تاریخ امام احمد بن حنبل کی تاریخ میں یعقوب بن سفیان شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ انزلت علیہ النبوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت نازل ہوئی، یعنی آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا جبکہ حضور 40 سال کے تھے۔ فقرنا بنبوته اسرافیل 3 سنین، یعنی 40 سال کی عمر شریف میں آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کی وحی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اسرافیل علیہ السلام کو 3 سال کے لیے۔ فکان یعلمہ الکلمہ والشیء ولم ينزل علیہ القرآن علی لسانہ فلما مضت 3 سنین، جب 3 سال گزر گئے تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقرر فرمایا وحی پہنچانے کی، فنزل علیہ القرآن، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پر قرآن کو نازل فرمایا علی لسانی 23 سال تک۔ اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ابن سعد نے اور بیہقی نے۔ النبوہ والرسالہ،
فقد تبین ان نبوته صلی اللہ علیہ وسلم كانت متقدمة على ارساله كما قال ابو عمر وغيره كما حكاه ابو امامة بن النقاش فكان في نزول سورة اقرأ نبوته وفي نزول سورة المدثر ارساله بالنذارة والبشارة والتشريع وهذا قطعا متأخر عن الأول لأنه لما كانت سورة اقرأ متضمنة لذكر أطوار الآدمي من الخلق والتعليم والإفهام ناسب أن تكون أول سورة أنزلت وهذا هو الترتيب الطبيعي وهو أن يذكر سبحانه وتعالى ما أسداه إلى نبيه عليه السلام من العلم والفهم والحكمة والنبوة ويمن عليه بذلك في معرض تعريف عباده بما أسداه إليهم من نعمة البيان الفهمي والنطقي والخطي ثم يأمره سبحانه وتعالى بأن يقوم فينذر عباده. اب یہاں پہ نبوت اور رسالت کے فرق کو بتا رہے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی نبوت مقدم ہے رسالت پر. نبی تو بہت پہلے بنا دیے گئے تھے. کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، یعنی بھیجے کب گئے آپ؟ جب آپ 40 برس کے ہوئے، جب پیدا ہوئے اس وقت بھی نبی تھے آپ. لیکن رسالت کا حکم کب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ مخلوق کی طرف کب بھیجا؟ جب حضور 40 سال کے تھے. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلائیں. جیسا کہ ابو عمر وغیرہ نے اس کو بیان کیا اور ابو امامہ بن نقاش نے اس کی حکایت بیان کی. اقرأ والے سورہ میں حضور کی نبوت کا ذکر ہے اور سورہ مدثر میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے. وہذا قطعا، یعنی پہلے نبوت ملی اس کے بعد رسالت ملی. ذکر من ذکر اول من آمن بھی، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ علق میں ابتدائی جو آیت نازل، اس میں اللہ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے رسول، قوم آپ اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، فانذر، آپ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، کافروں کو. تو اس میں ڈرانے کا حکم دیا گیا، یعنی لوگوں کی طرف جاؤ، اب لوگوں کی طرف جانے کا حکم دیا. تو اس میں حضور کی رسالت کا ذکر. رسالت کا مطلب بھیجا جانا. اللہ تعالیٰ حضور کو مخلوق کی طرف بھیجا کہ آپ ان کی ہدایت فرمائیں، آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. ذکر اولی من آمن بھی، حضور پر سب سے پہلے کون ایمان لائے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اسلام خدیجہ، وکان اول من آمن باللہ وصدق صدیقۃ النساء خدیجہ فقامت بأعباء الصدیقیہ قال لها صلی اللہ علیہ وسلم خشیت علی نفسی فقالت ابشر فواللہ لا يخزیک اللہ ابدا ثم استدلت بما فيه من الصفات والاخلاق والشیم علی ان من کان کذلک لا یخزا ابدا. نبی پاک علیہ السلام جب نبوت کا اعلان فرمائے، یہ آیتیں مخلوق تک جب پہنچائیں مکے والوں تک، تو سب میں پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمائے. یعنی اللہ پر ایمان لانے والی، حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی سب سے بڑی خاتون کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کے زوجہ محترم ہیں، مؤمنین کی ماں ہیں. فقامت، پس انہوں نے، حضرت خدیجہ نے صدیقیت کے بوجھ کو اٹھایا، یعنی تصدیق کی ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے، خوف ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. پھر دلیل کیا لایا؟ حضور کے اندر جو اچھے اخلاق ہے، اعلیٰ جو صفات ہے، یہ صفات جس کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں فرماتا. تو اخلاق کے اعلیٰ ترین صفات، اچھے صفات حضور کے اندر موجود تھے، تو حضور رسوا نہیں ہوں گے. اسی طرح وہ شخص بھی رسوا نہیں ہوگا جو حضور کی اتباع کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے. تو
تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اسلام و ابی بکر وکان اول من ذکر وکان اول ذکر آمن من بعدها صدیق الامہ واسبقها الى الاسلام ابو بکر فآزره في الله. وعن ابن عباس انه اول الناس اسلاما واستشهد له بقول حسان بن ثابت اذا تذكرت شجوى من اخي ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فعل خير البرية اتقاها واعدلها بعد النبي واوفاها بما حمل والثاني التالي المحمود مشهده واول الناس قدما صدق الرسل. رواه ابو عمر. وممن وافق ابن عباس وممن وافق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم. ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام المواہب اللدنیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور بے مثال سیرت کے مضامین اور دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح طور پر، کھلے طور پر اسلام کی تبلیغ کا جو حکم دیا گیا اس کے متعلق ہے. الجہر بالدعوہ، علانیہ اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کا بیان ہے. ثم ان اللہ تعالی امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بان یصدع بما جاء به ای یواجہ المشرکین به. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلے طور پر اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فاصدع بما تؤمر، اے رسول آپ کھلے طور پر بیان کیجئے، اس چیز کو کھول کر بیان کیجئے، اس چیز کا اعلان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا. وقال مجاہد، مجاہد نے کہا والجہر بالقرآن فی الصلاۃ، یہ نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے برے، یہ اشارہ اس کی طرف ہے برے. وقال ابو عبیدۃ بن عبد اللہ بن مسعود ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا حتی نزلت فاصدع بما تؤمر فجہر ہوا واصحابہ. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل چھپتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. یعنی ابھی اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. جب اعلان کا حکم ہوا فاصدع، بس آپ اعلان کیجئے ان تعلیمات کا جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. فجہرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اپنے اسلام کو ظاہر کی. وقال البیضاوی، بیضاوی نے کہا فاصدع بما تؤمر من صدع بالحجہ اذا تکلم بها جہرا او فرق به بین الحق والباطل واصلہ الابانہ والتمییز. صدع یصدع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کھلم کھلا کوئی کام کرنا، اس کو صدع یصدع بولتے. کوئی شخص اپنی دلیل کھلے عام علی الاعلان اگر بیان کرے اس کو کیا بولتے؟ صدع یصدع. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس کے اصل معنی ہے ظاہر کرنا، الگ الگ کر دینا، یعنی حق کو کھول کر بیان کر دو، کھل کر بیان کر دو. ما مصدریہ ہے برے یا موصولہ ہے، ضمیر لوٹ رہی ہے محذوف کی طرف، ضمیر جو ہے یہاں پر محذوف ہے برے اس کی طرف لوٹنے والی. بما تؤمرہ، یعنی آپ اس چیز کو کھول کر بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، احکامات. مدت الدعوہ سرن، یعنی سری طور پر چھپ کر جو آپ اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اس کی مدت کتنی تھی؟ علماء نے کہا کہ وکانہ ذالک بعد 3، یعنی نبوت کے 3 سال تک، اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر اسلام کو پھیلایا گیا.
اور وہ مدت ہے جس پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملے کو چھپائیں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ظاہر کرنے کا۔ موقف قریش، قریش کا موقف کیا تھا بتا رہے، فبادا قومہ بالاسلام وصدع به کما امرہ اللہ تعالی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی اپنے قوم کے لیے، اور کھلے عام آپ نے اس کو ظاہر کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ فنادا قومہ بالاسلام، اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ ولم یبعد منہ قومہ ولم یردوا علیہ، اور آپ کی قوم یعنی قریش آپ سے دوری اختیار نہیں کی اور آپ کا رد نہیں کی، یہاں تک کہ حضور ان کے معبودان باطلہ کا ذکر کیا اور ان کی تنقیص فرمائی، یعنی ان کی عیوب کو بیان فرمائی۔ کیا عیوب بیان کر بھئی، یہ نہ سن سکتے نہ یہ بول سکتے، اور یہ نبوت کے 34 سال ہوا ور ہیں یہ معاملہ، جیسا کہ اس کو ذکر کیا ہے عتقی نے۔ فاجمعوا علی خلافہ وعداوتہ الا من عصم اللہ منہم بالاسلام وحدب علیہ عمہ ابو طالب ومنعہ وقام دونہ فاشتد الامر وتضارب القوم واظہر بعضهم لبعض العداوہ وتذامرت قریش علی من اسلم منہم يعذبونهم ويفتنونهم عن دینہم ومنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمہ ابی طالب وبنی ہاشم غیر ابی لہب وبنی مطلب قال ومقاتل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عند ابی طالب يدعوه الى الاسلام فاجتمعت قریش الى ابی طالب يريدون بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم سوءا فقال ابو طالب حين تروح الابل فإن حنت ناقة الى غیر فصلها دفعته اليكم وقال والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفینا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيوبا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ اور تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھلے عام اسلام کی طرف دعوت دینے لگے تو عرب کے لوگ، قریش کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، وہ لوگ دشمن بن گئے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کو محفوظ رکھا حضور کی دشمنی سے اسلام کے ذریعے، جو اسلام لا لیا ان کو چھوڑ کے باقی ہیں لوگ دشمن بن گئے۔ وحدب علیہ عمہ ابو طالب ومنعہ وقام دونہ فاشتد الامر۔ تو ایک مرتبہ وہ لوگ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے آپ یہ کہیے کہ وہ روک دیں اس کام کو، اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہیں گے ہم ان کو دیں گے۔ مکے کے اگر سرداری وہ چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں، دولت چاہتے ہیں تو ان کے گھر کو دولت سے ہم بھر دیں۔ تو حضور کے سامنے حضرت ابو طالب نے اس چیز کو رکھا تو حضور فرمائیں گے اگر یہ لوگ قریش کے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے تب بھی میں یہ دین کے اس کام کو اس وقت تک نہیں روکوں گا، یا تو میری موت میرا وصال ہو جائے یا اللہ دین کو غالب کر دے۔ سبحان یعنی حضور کی استقامت اور استقلال کو بتایا گیا، یعنی دولت کمانا یا سرداری یہ مقصد نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا مقصد، حضور کی ذات کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے، لوگ خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کو مانیں، صحیح اسلام کو قبول کریں، عقائد صحیحہ اور آخرت کی جو ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل کریں۔ وقال مقاتل نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے واسطے پر ان کو دعوت دینے لگے اسلام کی۔ فاجتمع، تو قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے حضور کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہوئے۔ تو ابو طالب نے کہا حین تروح الابل، جس وقت شام کے وقت اونٹ لوٹتے ہیں، کیا کہا ابو طالب نے فإن حنت ناقۃ، اگر کوئی اونٹنی اگر مائل ہو جائے، مشتاق ہو جائے، الی غیر فصیلی، اپنے غیر بچے کی طرف، تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وقال، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا، یہ کیوں بولے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قریش کے جو لوگ تھے سردار ابو طالب کے پاس عمارہ بن ولید کو لے گئے اور بولے کہ اس بچے کو تم رکھ لو، پال لو ان کو، اور ان کے بجائے محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔
تو ابو طالب نے کہا کہ اونٹاں جب چر کے واپس آ رہے تھے، کوئی اونٹنی اپنے غیر بچے کی طرف اگر مائل ہوں گی تو میں وہ تم کو دے دوں گا. اچھی مثال دی. وقال، اور آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لن یصلوا الیک بجمعہم، اے محمد عربی یہ لوگ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچیں گے تمام کے تمام، یہاں تک کہ میں مٹی میں ملا دیا جاؤں، میں جب تک زندہ ہوں یہ لوگ آ نہیں سکتے. فاصدع بما تؤمر، بس آپ کھلے عام اس حکم کو پورا کیجئے، ظاہر کیجئے، ما علی کا غضب، آپ پر کوئی سختی نہیں ہے، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ خوش ہو جائیے. ودعوتنی، اور آپ ودعوتنی وزعمت انک ناصحی، اور آپ مجھ کو دعوت دی اور میں یہ سمجھا کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ، اور یقیناً آپ سچے ہیں، اور پھر آپ امین ہیں، اور آپ ایسا دین پیش کریں یقیناً وہ بہترین دینوں میں سے. المستهزئون وقد كفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين كما قال تعالى وأعرض عن المشركين أي لا تلتفت إلى ما يقولون إنا كفيناك المستهزئين، یعنی مذاق اڑانے والے لوگ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمایا، مدد فرمایا مذاق اڑانے والوں کے خلاف پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ منہ پھیر لیجئے مشرکین سے، یعنی آپ ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو. انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کے لیے کافی مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، یعنی ہم ان کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. تحقیق کے کہا گیا کہ انہم کانوا خمسۃ، 5 افراد تھے قریش کے سرداروں میں، ولید بن مغیرہ، عاصی بن وائل، حارث بن قیس، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، وکانوا یبالغون، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں مبالغہ کرتے تھے، مذاق یعنی بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. فقال جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکفیکہم، کہ میں آپ کی کفایت کروں، آپ کی مدد کروں ان کے مقابلے. فاومأ، پس وہ اشارہ کیا الی ساق الولید، ولید کی ساق کی طرف، پنڈلی کی طرف. فمر بنبال، پس وہ گزرا چند تیروں کے پاس سے. فتعلق بثوبہ، تو ایک تیر اس کے کپڑے کو چمٹ گیا، لگ گیا. فلم ینعطف، پس وہ اس کا پیر نہیں بڑھ رہا تھا. تعظیما لاخذہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، حضور کو جو تکلیف پہنچاتا تھا ولید، اس کے پیر کو، اس کے ایک تیر لگ گئی اور اس کا پیر نہیں بڑھ رہا تھا. فاصاب عرقا فی عقبہ، اس کی ایڑی میں ایک رگ کو لگ گئی برو، فمات، اور وہ مر گیا. واومأ الی اخمص، اور وہ اشارہ کیا اخمص العاصی کی طرف. فدخلت فیہا، تو اس کے اندر ایک کانٹا اس کو چبھ گیا، فانتفخت رجلہ، اس کا پیر پھول گیا، یہاں تک کہ وہ چکی کی طرح ہو گیا، فمات، اور وہ بھی مر گیا. واشار الی انف الحارث، حضرت جبرائیل جو اشارہ کرتے جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ محمد عربی کی مدد فرمائیے، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. دونوں ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایک ایک شخص پہ عذاب جو آ رہا وہ بتائیں. ولید کی طرف اشارہ کی، ولید کی پنڈلی کی طرف، تو ایک تیر اس کو آگے لگ گئی، پنڈلی مڑ رہی نہیں تھی، اس کا پیر نہیں بڑھ رہا تھا، مر گیا. اور اخمص عاصی ایک شخص تھا، عاصی بن وائل، اس کی طرف اشارہ کی تھی، اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا، پیر پھل گیا، اس کا چکی کی طرح ہو گیا تھا. فمات، بس وہ بھی مر گیا. واشار الی انف الحارث، حارث بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام. فامتخط قیحا، تو اس کی ناک سے پیپ جاری ہو گیا، بس فمات، بس وہ مر گیا. پھر وہ اسود بن عبد یغوث، جو حضور کا گستاخ اور تکلیف پہنچانے والا تھا حضور، اس کی طرف کرنے والے لوگوں کا انجام ہے، ہاں اس کی طرف اشارہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبکہ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک درخت کی جڑ میں، تنے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك، تو درخت اس کے سر پہ مارنے لگا اور اس کے چہرے پر کانٹے برسنے لگے، حتیٰ مات، یہاں تک کہ مر گیا. وإلی عینی الاسود، اسود بن عبد المطلب کی دونوں آنکھوں کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اشارہ کی. فعمیہ، تو وہ اندھا ہو گیا، یعنی ہر ایک کو الگ الگ عذاب میں مبتلا کیا گیا. جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہیں رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی تاریخ میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ذات کا دشمن رہا وہ ایمان نہیں لائے، جو حضور کے مشن اور اسلام کا دشمن رہا بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، ایمان لائی.
جو حضور کی ذات سے دشمنی کیا اور حضور کی بے ادبی کیا، جو حضور کی ذات کی بے ادبی کیا وہ ایمان نہیں لایا، ایمان سے محروم رہا۔ جو حضور کے دین سے دشمنی کیا تھا، دین سے اس کو تکلیف تھی لیکن حضور کی ذات سے تکلیف نہیں تھی، اس کو حضور کی بے ادبی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں ایمان کی توفیق دی۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن ایمان لا لے، وہی ابو لہب کو ایمان کی توفیق نہیں دی کیونکہ یہ لوگ گستاخی کیے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما لقيه صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم يقول يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأبو لهب وراءه يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم ورماه الوليد بن المغيرة بالسحر وتبعه قومه على ذلك وآذته قريش ورموه بالشعر والكهانة والجنون۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب حضور نبوت کا جب اعلان فرمائے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، دعوت دینے لگے، تو اس وقت کا جو ماحول ہے، حضور جو اپنی قوم کی تکلیف جو پائے وہ بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام لوگوں کے گھروں پہ آپ تشریف لے جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور ابو لہب بھی حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں سنو، یہ شخص تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ تو حضور کے خلاف جاتا تھا یہ شخص۔ اور ولید بن مغیرہ جو حضور کا دشمن تھا، حضور پر الزام لگا دیا جادوگری کا، کیا بولنے لگا کہ ان پہ جادو کا اثر ہوگا، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ اور اس کی جو قوم تھی ولید بن مغیرہ، اس کی اتباع کی اس بات میں ہو رہا ہے۔ اور قریش کے لوگ اس کی اتباع کی اس بات پر، یعنی وہ لوگ بھی جادوگر کہنے لگے، اور قریش کے لوگ حضور کو تکلیف پہنچائے اور حضور پر الزام لگائے شعر و شاعری کا، شاعر کہنے لگے، کوئی کاہن کہنے لگے، کوئی مجنون کہنے لگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْثُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَجْعَلُ الدَّمَ عَلَى بَابِهِ، ان میں سے بعد وہ لوگ تھے جو مٹی ڈالتے تھے حضور کے سر پر، حضور جب نماز پڑھتے تو سر پہ مٹی لا کے ڈال دیتے تھے۔ اور بعض وہ لوگ تھے جو خون لا کے ڈالتے تھے حضور کے دروازے پہ۔ وَوَطِئَ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهُ تبرزان وخنقوه خنقا شديدا فقام أبو بكر دونه فجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره فقام أبو بكر دونه وهو يقول وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال ابن عمرو كما في البخاري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقد ذكر العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من مؤمن آل فرعون لأن ذاك اقتصر حين انتصر على اللسان وأما أبو بكر فأتبع اللسان يدا ونصر بالقول والفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقبہ بن ابی معیط یہ انتہائی بدبخت شخص ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور علیہ السلام کے گردن شریف پر اپنا پیر رکھ دیا جبکہ حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں چشمان مبارکہ ظاہر ہو اور وہ حضور کو یعنی حضور کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا حضور کو، یعنی فقام ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اس کے دونوں حضور کے سامنے۔ فجذبوا پس وہ کھینچے رأسہ حضور کے، یہ لوگ کفار قریش حضور کے سر انور کو کھینچے چادر ڈال کے اور داڑھی مبارکہ، یہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک کے اکثر بال زمین پر آ گئے۔ فقام پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ٹھہر گئے اور یہ کہنے لگے، روکنے لگے، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقال ابن عمرو نے کہا جیسا کہ بخاری میں ہے، اس درمیان کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے صحن میں تھے، اذ اقبل اچانک عقبہ بن ابی معیط آ گیا، فاخذ بس وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مونڈے مبارک یعنی حضور کے کندھے کو پکڑ لی،
اور اپنا کپڑا حضور کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور کھینچا سختی سے. فجاء ابو بکر، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فاخذ بمنکبہ، بس وہ حضور کے مونڈے کو پکڑ لی، اس کے مونڈے کو پکڑ لی اس شخص کے، اور اس کو ڈھکل دیے، اس کو ہٹا دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی حضور کے قریب آ کے حضور کو تکلیف پہنچا رہا تھا. وہ پھر روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ثم قال، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے تم یہ تکلیف پہنچا رہے ہو. اس آدمی کا قصور کیا ہے؟ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں تو تم دشمن بن گئے ہو، لہذا تم اس چیز سے تم کو باز آ جانا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. وقد ذکر العلماء، علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم میں سے جو شخص ایمان لایا اس سے بھی افضل تھے ابر، کیونکہ وہ اس وقت جس وقت انتقام بدلہ لیا، مدد کیا تو زبان پر اکتفا کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف زبان سے ہی حضور اور اسلام کی مدد نہیں کی، بلکہ اپنا ہاتھ بھی آپ استعمال کی، قول و فعل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرمایا. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال والذي لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي ولا أعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبتي فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيده. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی، فرمایا کہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال ابو جہل، ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو تمہارے درمیان یعنی مٹی پر رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی حضور سجدہ کرتے تھے نا کعبے کے صحن میں آگے. تو اس شخص نے کہا، ابو جہل نے کہا، قسم ہے لات اور عزا کی، اگر لئن رأیتہ، اگر میں ان کو ایسا کرتا ہوا دیکھوں گا تو ضرور میں ان کی گردن پر اپنا پیر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ میں، اور میں ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا. تو بس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کون؟ ابو جہل، جبکہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے تاکہ وہ حضور کے گردن مبارکہ پر پیر رکھے. فما فجأہم، بس وہ حضور کے قریب نہیں پہنچا مگر یہ کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ رہا تھا، حضور کے قریب جانا چاہ رہا لیکن پھر پلٹ کے آ جا رہا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچا رہا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تجھ کو کیا ہو گیا، تو یہ کرنے والا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کی میں خندق دیکھ رہا ہوں، آگ کا گڑھا دیکھ رہا ہوں. حضور کے قریب جب جانا چاہ رہا تو حضور کے بیچ میں اور اس کے سامنے، حضور کے بیچ میں اور ابو جہل کے درمیان ایک آگ کا گڑھا ہے، آگ کا گڑھا اس کو سامنے نظر آ رہا، کس کو؟ ابو جہل کو. وحولاً، اور گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں میں، اور پر دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتوں کے پر دیکھ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مجھ سے قریب آ جاتا، میرے قریب اگر وہ آتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیتے، گردن الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، جس طرح بکروں کا اور جانوروں کا حال ہوتا وہ حال ہو جاتا تھا. وانزل اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یعنی کافر بہت زیادہ سرکش یعنی بغاوت کرنے والا ہے. ولما نزلت تبت یدا ابی لہب وتب جاءت امرأة ابی لہب